یہ خاتون کا یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب میں عالمہ کورس کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن بہت سے لوگ بچیوں کو عالمہ کورس مت کرو بول رہے کیونکہ لڑکیوں کے اندر غرور تکبر آ جا رہا ہے۔ جواب یہ ہے کہ پہلی بات، یہ تنگ نظری جو ہمارے سماج میں بہت عرصے سے آ چکی ہے کہ لڑکوں کو عالم بنانے کا بھی شوق کم ہوتا جا رہا ہے اور کم ہو گیا۔ دوسرے فنون پڑھاتے ہیں، لڑکیوں کو دینی تعلیم دینے کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ اگر لڑکیوں کو دین اور بنیادی علم نہ دیا جائے تو کوئی یہ شخص گواہی دے سکتا ہے کہ لڑکیوں کو اگر عالمہ بنائیں گے تو غرور آ جائے گا، جاہلہ بنا کے رکھیں گے تو تواضع آ جائے گی، لڑکیوں کو قرآن حدیث کا علم سکھایا جائے تو متکبرہ ہو جائیں گی، لڑکیوں کو قرآن حدیث کے علم سے محروم رکھ کر انہیں جاہل گنوار بنا کر رکھا جائے تو وہ بہت ہی عاجزی، انکساری اور خدمت گزار بن جائیں گی۔ ایسا اگر کہیں سماج میں ہے یا کسی قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ قرآن حدیث کا علم سیکھنے سے آدمی کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اس سے جاہل رہنے سے آدمی کے اندر تواضع آتی ہے، یہ خود نامعقول بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کو جس طرح اللہ کے نبی نے عالم بنایا، کیا صحابیات کو اللہ کے نبی نے عالمہ نہیں بنایا؟ صحابیات کو حافظہ نہیں بنایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی صحابیات ہیں جو حافظہ ہیں، عالمہ ہیں، محدثہ ہیں، مفسرہ ہیں، کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں، بڑی بڑی تفسیر کی کتابیں لکھنے والی، سیرت کی کتابیں لکھنے والی خواتین ہیں۔ تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی ہم عالمہ بن جائیں گی تو ہم متکبرہ ہو جائیں گی، اس کے بجائے ہم قرآن حدیث سب کچھ چھوڑ کر یہ جو SSC ایگزام ہے، ڈگری ہے اور انٹر ہے اور سیکنڈ ایئر ہے وہ پڑھ لیتے رہیں گے۔ وہ اسکول اور کالج کی تعلیم ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر تواضع ہے، انسانیت ہے، اخلاق ہے۔ قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے اندر غرور اور تکبر ہے۔ تیسری بات یہ ہے، جو لڑکے عالم بن رہے ہیں تو ان جتنے لڑکے عالم اور حافظ بن رہے ہیں تو لڑکے جو عالم حافظ بن رہے ہیں ان کے اندر کوئی گارنٹی ہے کہ یہ قرآن حدیث کا علم حاصل کریں گے تو ان کے اندر تکبر نہیں آئے گا؟ تکبر کا تعلق قرآن حدیث میں صرف لڑکوں کے ساتھ نہیں ہے، لڑکیوں کے ساتھ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ عالم اگر لڑکا بنتا ہے تو وہ متکبر نہیں بنے گا، مغرور نہیں ہوگا۔ عالم اگر لڑکی بن جاتی ہے تو وہ متکبرہ اور مغرورہ ہو جائے گی۔ قرآن حدیث کے علم سے لڑکا تو صحیح سالم رہے گا، اس کے اندر کوئی میں پناہ نہیں آئے گا، لڑکی کے اندر میں پناہ آ جائے گا۔ تو پھر قرآن حدیث کی یہ تفریق خود سمجھنے کی چیز ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ تکبر بھی جڑا ہوا ہے۔ علم اللہ کی شان ہے اور اللہ کی شان میں کبریائی داخل ہے، تو جو علم اللہ کا بندے کے اندر آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا نہ تھوڑا تکبر بھی آتا ہے، اس کا علاج اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ بھئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا، آپ نے بھی فرمایا التبلیغ، حضرت تھانوی کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ لڑکیوں کو دینی تعلیم دینے سے بہت سے مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو شوہر سے بھی برتر سمجھتی ہے اور حقوق کی بات کرتے ہوئے یہ حق مجھ پر نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے، اس طرح کرتے ہوئے گھر کا سکون خراب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن حدیث کا علم سیکھنے سکھانے میں کوئی مفسدہ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی باہر سے آ رہی ہے، باہر سے آنے والی خرابی کا علاج کیا جائے گا، قرآن حدیث کے علم سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔ جیسے اس کی مثال، بہت سی لڑکیاں ڈاکٹر بنتی ہیں، لائر بنتی ہیں، تو ڈاکٹر اور لائر کے اندر تکبر نہیں ہوتا ہے؟ ڈاکٹر آنے والے پیشنٹ کے ہاتھ جوڑ کر علاج کرتا ہے، ہاتھ چوم کر علاج کرتا ہے، رحم دلی کے ساتھ وہ پیش آتا ہے۔ لائر آنے والے کیس جتنے بھی لڑتا ہے اس میں آنے والی خواتین، آنے والے مردوں کو چائے پلا کر، جوس پلا کر، احترام عزت کے ساتھ بٹھا کر پیش آتا ہے۔ تو ان علوم کے اندر تکبر شامل نہیں ہے، تو پھر کیا سماج کے اندر لڑکیوں کو لائر بنانے سے، ڈاکٹر بنانے سے، SSC پاس کرانے سے رک رہے ہیں لوگ؟ حماقت والی بات ہے۔ علم کا تعلق کبر اور غرور سے نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت، اللہ کا نور ہے،
اسے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، چہ جائے کہ بھئی ہم اس سے محروم رکھ کر اب عورت کے اندر تواضع، عورت کے اندر اخلاق، عورت کے اندر سیرت، یہ سب چیزیں جہالت کے ساتھ پیدا کی جائیں گی یا اسے شریعت کا علم دے کر پیدا کی جائیں گی؟ اور جتنی بھی خواتین متقیہ بنی ہیں، وہ بااخلاق بنی ہیں، خدمت گزار بنی ہیں، قرآن حدیث کا علم، اللہ رسول کا خوف ان کے اندر آنے کی وجہ سے بنی ہیں یا جاہلہ رہ کر بنی ہیں؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، خاص طور سے دیندار لوگوں میں بھی، بعض خواص پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ بیماری ہے کہ صاف صاف بول دیتے ہیں کہ بھئی عالمہ لڑکی سے نکاح نہیں کرنی چاہیے، حافظہ لڑکی سے نکاح نہیں کرنی چاہیے، زیادہ دن وہ رشتہ نہیں ٹکتا ہے۔ حماقت اور بے وقوفی والی بات ہے، دماغ کے اندر بھوسا گھاس بھرا ہوا ہے۔ ہمیں بتا دیجئے سماج کے اندر کتنی لڑکیاں عالمہ ہیں، ریشو بتائیے، پرسنٹیج بتائیے ہمیں، کتنی لڑکیاں عالمہ ہیں؟ 100 میں سے 2 ملیں گی، 100 میں سے 4 ملیں گی، مان لیجئے 100 میں سے 10 لڑکیاں عالمہ ہیں، پھر بھی نہیں ہیں۔ جب مدرسہ پڑھنے والے لڑکوں کی رپورٹ یہ ہے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ بولتی ہے کہ 2 سے 2.5% لڑکے مدرسہ پڑھتے ہیں، باقی 97%، 97.5% اسکول پڑھتے ہیں، تو 200 میں سے 2 مولوی حضرات ملیں گے، تو 100 میں سے مان لیتے ہیں 2 مولویہ ملیں گے، 2 حافظہ لڑکیاں ملیں گی، باقی 98% لڑکیاں کالج اور اسکول پڑھی ہوئی ہیں۔ تو اب لگائیے حساب، سماج میں 98% لڑکیاں اسکول کالج کی ہیں اور 2% لڑکیاں مدرسے کی ہیں۔ اب نکاح ہوگا، نکاح ہونے کے بعد طلاق خلا کے واقعات زیادہ مدرسہ پڑھی ہوئی لڑکیوں میں آئیں گی یا اسکول کالج کی لڑکیوں میں آئیں گی؟ جب ریشو ہی ادھر 98% کا ہے تو زیادہ طلاق ادھر ہوگی، چونکہ پبلک ادھر ہے زیادہ۔ اب 2% لڑکیاں ہیں، ان 2% لڑکیوں میں اگر 2-4 کا خلا طلاق ہو جاتا ہے تو لوگ اسے اچھالتے زیادہ ہیں، پیش کرتے زیادہ ہیں۔ یہاں پر ہزاروں لڑکیاں خلا طلاق لے کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ جس شہر میں بھی رہتے ہوں اس شہر کی مشاطہ سے رابطہ کیجئے، جو رشتے لگانے والے مرد یا عورتیں ہوتی ہیں ان کے پاس جو بایو ڈیٹا رہتا ہے، میں گواہی سے کہہ سکتا ہوں ان کے پاس جو بایو ڈیٹا ہے، کنواری لڑکیاں پڑھی لکھی ہوئی کالج کی 100 لڑکیوں کے اگر بایو ڈیٹا ان کے پاس ہے جو رشتوں کی تلاش میں ہیں، تو 200 بایو ڈیٹا وہ ملیں گے جو پڑھی لکھی کالج کی ڈگریاں کی ہوئی، جاب کرنے والی، شادیاں ہو کر خلا طلاق ہو چکی ہے، اب وہ دوسرے نکاح کے لیے بے چین اور پریشان ہے، ویسے 200 لڑکیاں ملیں گی۔ کماری کی 100 ہے تو شادی خلا والی، طلاق والی کی 200 ملیں گے آپ کو، وہاں ڈبل کیسز زیادہ ہیں۔ لیکن لوگ بدنام کرتے ہیں زیادہ مدرسے کے پڑھی ہوئی لڑکیوں کو، چونکہ ایسا سمجھ لیجئے کہ اصل سماج میں جینے کا جو ٹریک ہے وہ ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی، اس لائن سے اگر کوئی جیتا ہے تو گویا کہ وہ صحیح طریقے سے جی رہا ہے۔ اب اس ڈھنگ کے اندر کوئی اونچ نیچ ہو جائے، الٹی سیدھی حرکتیں ہو جائے، غلط راستے پہ چل جائے تو اسے سماج برداشت کر لیتا ہے۔ اب جو ٹریک سے ہٹ کر ایک دینداری کا ماحول، مدرسوں کا ماحول، قرآن حدیث کا ماحول، یہ گویا کہ اس چلتے ہوئے سماج سے ہٹ کر گویا کہ جینے والا ایک نیا سماج ہے۔ اب اس نئے سماج میں کچھ بھی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوگی تو یہ سارا سماج اس کو اپنا دشمن بنا کر بدنام کرنے کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ ورنہ تو آپ کسی بھی گاؤں میں دیکھ لیجئے، وہاں پر عالمہ حافظہ بچیاں کتنی ملیں گی آپ کو، عالم حافظ کتنے بچے ملیں گے؟ پورے شہر میں آپ کو ڈاکٹر، انجینئر، لائر اور دوسرے جتنے بھی شعبے ہیں ان میں لڑکے زیادہ ہیں، علماء کم ملتے ہیں، مولوی حضرات کم ملتے ہیں، حافظ کم ملتے ہیں، حافظ مرد کم ملتے ہیں تو حافظ لڑکیاں کتنے ملیں گی آپ کو؟ عالم مرد کم ملتے ہیں تو عالم لڑکیاں کتنے ملیں گی آپ کو؟ اور یہ اتنی غلط فہمی اور اتنی تنگ نظری ہے کہ بھئی ایک ڈاکٹر ہونے والا اپنے لیے رشتہ تلاش کرتا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میں ڈاکٹر سے ہی نکاح کروں تاکہ ہم دونوں ایک کلینک چلا سکیں، لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ لیکن افسوس اور حیرت ہوتی ہے کہ ایک عالم فارغ ہونے کے بعد جب وہ رشتہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے دماغ کو خراب کر دیا جاتا ہے اور بدتمیزی اس کے ساتھ یہ فالتو باتیں کی جاتی ہے کہ بھئی عالمہ سے نہیں کرنا چاہیے، حافظہ سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں نعوذ باللہ
کہ لڑکیوں کو حافظہ عالمہ نہ بنائیں، لڑکیوں کو قرآن حدیث سکھانا نہیں چاہیے، انہیں مہابھارت، رامائن، گیتا یہ سکھائیں، اس میں یہ لوگ آگے بڑھتے رہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو حافظہ عالمہ بیچاری اپنے شوق سے پڑھنے کے لیے آ گئی ہیں، ان لوگوں کے رشتے بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کو سماج میں ایسے ہی پیچھے رکھنا چاہیے تاکہ قرآن کی حافظہ لڑکی کسی میکینک سے نکاح کر لے، قرآن کی عالمہ لڑکی کسی شرابی سے نکاح کر لے، قرآن کی عالمہ لڑکی کسی زانی اور سود خور سے نکاح کر لے، اب اس کے ساتھ وہ زندگی گزارے۔ تو پھر عالم بننے والے لڑکوں کے لیے بھی اچھے رشتے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی جواری کے، کسی شرابی کے، کسی سود خور کے بیٹی سے نکاح کر لیا جائے۔ حیرت کی بات ہے، جب دونوں اب لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھئی عالمہ حافظہ لڑکی کو عالم حافظ سے کر کے دینے کے بجائے کسی جاہل یا گنوار قسم کے لڑکے سے شادی کریں گے تو یہ جا کر اس کے گھرانے میں دینداری لا دے گی، پورے گھرانے کو بدل دے گی۔ حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ اس کے سارے گھرانے کو اس کا باپ نہیں بدل سکا، اس کی ماں نہیں بدل سکی، اس کے بڑے نہیں بدل سکے، باہر سے آنے والی بیچاری کمزور جو کنواری لڑکی ہے وہ معصوم سمجھی جاتی ہے، وہ آ کر پورے گھرانے کے ماحول کو بدل دے گی۔ اتنا ٹارچر کیا جائے گا اور اس کی ہر بات کو ایسے ٹوکا اور رد کیا جائے گا، بیچاری اپنا پڑھا ہوا پورا بھول جائے گی، کچھ نہیں چلا سکتی وہ۔ جیسے اس کی مثال علماء جو قرآن حدیث مسائل ہدایہ فقہ سب پڑھے ہوئے ہیں، اب ان علماء کو اگر مارکیٹ میں لا کر بزنس کرو اور ہدایہ میں جو کتاب البیوع میں آپ نے مسائل پڑھے ہیں وہ سارے مسائل کو اب مارکیٹ میں لاؤ، لیکن مارکیٹ اتنا گھٹیا قسم کے لوگوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی مولوی اپنی کتاب البیوع والی ہدایہ کو مارکیٹ میں چلانا چاہے تو نہیں چل سکتا۔ صاف صاف بول دیں گے مولانا آپ جو کچھ بھی پڑھے حلال حرام جائز ناجائز وہ سب کتابوں میں رہتا، مارکیٹ میں سب نہیں چلتا۔ تو ایک مولوی اپنی بزنس کے مسائل کو مارکیٹ میں چلانے کی قدرت نہیں رکھ سکتا ہے، تو پھر ایک عورت اپنے پڑے ہوئے معاشرت کو جاہل گوار قسم کے سماج میں آنے کے بعد اس خاندان کو بدلنے پر کیسے قدرت رکھ سکتی ہے؟ اسے جینے نہیں دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ویسی بدتمیزی سے پیش آیا جاتا ہے۔ اس واسطے ہرگز ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے، ورنہ پھر ہمارے جتنے اکابرین گزرے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سارے اکابرین کی بیویاں، ان کی اولاد یا ان کی مائیں یہ سب عالمات تھیں۔ حضرت نانوتوی، حضرت حکیم القاری حکیم الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بخاری شریف اور مشکات شریف اپنی دادی جان سے پڑھی ہے۔ تو پھر وہ لوگ ہم سے زیادہ، یعنی یوں سمجھے کہ ہم عقل مند ہیں، وہ بے وقوف تھے کہ اس زمانے کے لوگوں نے تو ضروری سمجھا کہ ہم اپنی بچیوں کو عالمہ حافظہ بنائیں، اور اس زمانے کے لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ حافظہ عالمہ نہیں بنانا چاہیے۔ دراصل بات یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہونی چاہیے۔ تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے یہ سارے مفاسد ہوتے ہیں۔ تربیت لڑکیوں کی نہیں ہوگی تو وہ اس کا غرور اور تکبر دکھے گا، تربیت اگر لڑکوں کی نہیں ہوگی تو یہاں بھی وہ تکبر اور غرور دکھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تکبر اور غرور کا تعلق صرف لڑکیوں سے ہے، وہ عالمہ بن جائیں گے تو ان کے اندر غرور آ جائے گا، دوسرے کوئی عالم بنتے ہیں تو ان کے اندر نہیں آئے گا۔ علم کے ساتھ ساتھ کبر لگا ہوا رہتا ہے، تربیت کے بعد ہی وہ نکلتا ہے۔ ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس زمانے میں کالجوں کی جو تعلیم ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کالج کے داخلے سے فالج کا داخلہ بہتر ہے۔ آدمی کو اٹیک ہو جائے اور ڈائلسس کا مریض بن جائے یا اس کے ہاتھ پیر پڑ جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے کالج کی لگنے والی بیماریوں کے مقابلے میں۔ تو ایسی لڑکیاں جو کالج میں جانے کے بعد ایمان خراب، عقیدہ خراب، اخلاق خراب، عزت کا سودا لگ جاتا ہے، ایسی لڑکیوں کو تو چاہیے کہ خاص طور سے آن لائن یا آف لائن جو بھی تعلیم کا نظام ہے عالم کورس کا، اس کا اہتمام سے پڑھانا چاہیے۔ اسی سے ان کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ اس کے ساتھ جب تربیت کا نظام بھی ان کو ملے گا، ادھر دنیا کی تعلیم بھی ہوئی، ادھر دین کی تعلیم بھی ہوئی اور تربیت بھی ہوئی، اس لڑکی کی جو اب اولاد ہوتی ہے وہ بہترین تربیت پاتی ہے۔ اور یہ تمام علماء کا تجربہ بھی ہے، جس لڑکی کو عالمہ اور حافظہ بنایا جاتا ہے بالخصوص اس لڑکی سے پیدا ہونے والی اولاد بھی بہت ذہین پیدا ہوتی ہے اور بہت بااخلاق اور جلدی سمجھنے والی اور کسی بھی چیز کو کیچ کرنے والی ہوتی ہے۔ عام لڑکی کے مقابلے میں حافظہ لڑکی کی اولاد کو اللہ تعالیٰ بڑا ذہین بناتے ہیں۔ تو اس واسطے
عالمہ یا حافظہ بننے کی ہمت شکنی نہیں کرنی چاہیے، ہمت افزائی کر کے اس زمانے میں مسلمان لڑکیاں جو مرتد ہوتی جا رہی ہیں، غیروں کے حوالے ہوتی جا رہی ہیں، ان سے بچانے کے لیے 1000 کتابیں لکھنے سے زیادہ، 1000 بیانات کرنے سے زیادہ، ان کو پکڑ پکڑ کر 1000 ویڈیوز بنانے سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ان لڑکیوں کے لیے دینی تعلیم کا نظام، مدرسہ، مکتب، عالمہ، حافظہ بننے اور بنیادی دینی تعلیم کی کوشش کی جائے، تبھی جا کر یہ لڑکیاں ارتداد سے بچ سکتی ہیں۔ ایک تو مرتد ہونے کے واقعات ہزاروں پیش آ رہے، ادھر ایک پاگل پنے کی ذہنیت بنتی جا رہی ہے کہ عالمہ نہیں بنانا چاہیے، حافظہ نہیں بنانا چاہیے۔ پہلے زمانے میں تھا عالمہ حافظہ بنانا، محدثہ مفسرہ ایک بہت بڑی دین کی خدمت لینے کے خاطر بنایا جاتا ہوگا، لیکن اس زمانے میں عالمہ حافظہ بنانا اس واسطے بھی ضروری ہے تاکہ وہ خود اس کا ایمان محفوظ رہے، اس کا دین محفوظ رہے، وہ کسی شرک میں مبتلا ہونے سے، کسی ایرے غیرے کے جال میں پھنسنے سے بچ سکے، تاکہ اسے قرآن حدیث کا علم رہے تو اس علم کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو گمراہی سے بچا سکے۔ اس لیے ایسی نادانی کی بات یا ایسی حماقت والی سوچ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس نادانی والی سوچ سے حفاظت فرمائے۔